پاکستان بننے کے بعد کچھ چیزیں جو ڈسکس کرنی ہیں وہ یہ کہ انیشل پرابلمس آف پاکستان، کہ پاکستان بننے کے بعد پاکستان کو کون سے مسائل درپیش آئے اور وہ کون سے ایشوز تھے، پاکستان نے اس کو کیسے ٹیکل کیا، اس سے پاکستان کیسے نکلا. تو یہ جو ہے وہ آج کا ہمارا رہے گا. اب 1947 سے آگے بڑھیں گے پھر جہاں تک پہنچ سکے. تو جو پاکستان کو ایشوز تھے پاکستان بننے کے بعد، جیسے کہ پاکستان اس طرح بنا تھا، پچھلی کلاس میں ہم نے ڈسکس کیا ہوگا کہ ایک باؤنڈری لائن ڈرا ہوئی اور 3 جون پلان، پارٹیشن پلان کے تحت پاکستان کو جو ہے وہ الگ کیا گیا، 2 حصوں میں ہندوستان کو الگ کیا گیا، 2 حصوں میں بنایا گیا اور پاکستان ایک نیا ملک بن گیا. نئے ملک کو کمپیریٹیو زیادہ چیلنجز تھی انڈیا سے، یعنی جیسے ہی 2 نئے ملک بنے، انڈیا بھی بنا پاکستان بھی، تو پاکستان کو زیادہ چیلنجز تھی کمپیریٹیو انڈیا. ایسا کیوں تھا؟ ایسا کیوں تھا کہ انڈیا کو چیلنجز کم تھی، ہمیں زیادہ تھی؟ بالکل ایسا ہے، وہاں پر انسٹیٹیوشنس آلریڈی ڈیولپ تھے اور انڈیا آلریڈی سیٹل تھا. ایون جو لاسٹ وائسرائے تھا انڈیا کا، لارڈ ماؤنٹ بیٹن، ہی بیکیم دا فرسٹ گورنر جنرل آف انڈیا. پاکستان کا گورنر جنرل پہلا جو ہے وہ قائد اعظم بنا، لیکن ان کا جو پہلا گورنر جنرل ہے وہ ماؤنٹ بیٹن بنا، اور ماؤنٹ بیٹن آخری ان کا وائسرائے تھا یونائٹڈ انڈیا کا. تو اس لیے کمپیریٹیو ان کو ایشوز زیادہ تھے، ہمیں کم تھے، ہمیں زیادہ ملے. ہمیں جو ایشوز ملے ان سے سب سے بڑا جو ہمارا مسئلہ تھا وہ کانسٹیٹیوشن کا مسئلہ تھا. تو آپ یہ پوائنٹس نوٹ کرتے جائیں کہ ہمیں کون کون سے شروع میں مسائل پیش آئے، جن میں ایک مسئلہ کانسٹیٹیوشن کا تھا. اس کے علاوہ ہمیں مسئلہ آیا، میں سب کو نظر آ رہا ہوں کلیئر؟ اس کے علاوہ ہمیں جو مسئلہ نظر آیا وہ مسئلہ تھا واٹر ایشو، ٹھیک ہے؟ تو آپ دوسرا ایشو یہ لکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمیں جو ایشو نظر آیا وہ یہ ہے کہ ریفیوجیز کا ایشو، یعنی جو ہمارے پاس مائیگرنٹس تھے جو انڈیا سے پاکستان آئے اور جو پاکستان سے انڈیا مائیگرنٹس گئے، لوگ جو ہجرت کر کے گئے، اس مسئلے کو کیسے ٹیکل کیا جائے، تو ایک ایشو یہ بھی تھا. اس کے علاوہ ایشو آپ لکھیں واٹر ایشو، کہ پاکستان کو پانی جو ہے وہ کس طریقے سے، دریاؤں کی تقسیم کس طریقے سے کی جائے، تو ایک ایشو یہ بھی تھا. اچھا، اس کے علاوہ ریفیوجیز کا ایشو آپ نے لکھا، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ باؤنڈری، کہ تقسیم کیسے کی جائے، چیزیں ڈیوائڈ کیسے ہوں. اور باؤنڈری کے علاوہ جو مسئلہ تھا وہ یہ بھی تھا کہ فائنینشیل ایشو تھا، کہ پاکستان اپنی بجٹ کیسے بنائے، پاکستان آگے کیسے بڑھے. پاکستان گورنمنٹ ایک ملک تو بن گیا، لیکن ملک ظاہر ہے پیسوں کے بغیر نہیں چلے گا، ملک آئین کے بغیر نہیں چلے گا. تو یہ سب چیزیں ہونا ضروری تھا. تو ایک فائنینس ایشو ہے. پھر پاکستان کو ایشو ہے کہ پاکستان کا کیپٹل سٹی کون سے شہر کو بنایا جائے، یہ بھی ایک چیلنج تھا. نیشنل لینگویج کون سی بنائی جائے، یہ بھی ایک چیلنج تھی. پھر ایک ایشو تھا کہ پاکستان کا گورنر جنرل کس کو بنایا جائے. یعنی اگر آپ دیکھیں تو قائد اعظم مسلم لیگ کے صدر تھے، اور سمجھ لیں کہ پاکستان بنانے میں ان کا بہت زیادہ کردار رہا، اور 1947 سے پہلے مسلم لیگ میں بہت زیادہ ایکٹیو رہے. اب پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم ہی پاکستان کے گورنر جنرل بنے، لیکن اگر آپ کمپیریٹیو انڈیا میں دیکھیں گے تو گاندھی وہاں بڑے ایکٹیو تھے، لیکن انہوں نے کوئی عہدہ نہیں لیا. انہوں نے نہرو کو جو ہے وہ پرائم منسٹر بنا دیا اور گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن بن گئے. تو ایک لحاظ سے یہ بھی تھا کہ گورنر جنرل کس کو بنایا جائے. ماؤنٹ بیٹن نے یہ تجویز دی تھی کہ گورنر جنرل جو ہے وہ ماؤنٹ بیٹن کو بنایا جائے دونوں ملکوں کا، یعنی انڈیا کا بھی گورنر جنرل ماؤنٹ بیٹن ہو اور پاکستان کا بھی گورنر جنرل ماؤنٹ بیٹن ہو. ماؤنٹ بیٹن یہ اس لیے کرنا چاہتے تھے کہ ماؤنٹ بیٹن دنیا کی وہ واحد پرسنالٹی بننا چاہتے تھے جو 2 آزاد ممالک کو ایک رولر کی حیثیت سے چلانا چاہتے تھے. یہ دنیا میں پہلے کسی کو کریڈٹ حاصل نہیں ہے، تو ماؤنٹ بیٹن شاید یہ حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن اس سے مسلم لیگ نے جو ہے اس کو ریجیکٹ کیا. قائد اعظم نے اس کو تسلیم نہیں کیا اس ڈیمانڈ کو، اور پھر جو ہے انڈیا نے اس کو تسلیم کیا، کانگریس نے، لیکن مسلم لیگ نے نہیں کیا. مسلم لیگ نے ایک نئی چیز سجیسٹ کی،
مسلم لیگ نے کہا کہ دونوں جو ملک ہیں، دونوں ملکوں کا ایک ایک گورنر جنرل بنایا جائے اور ماؤنٹ بیٹن کو درمیان کا گورنر جنرل بنایا جائے، جس کو پھر ماؤنٹ بیٹن نے تسلیم نہیں کیا، تو اس وجہ سے ایک گورنر جنرل بنانے کا بھی ایک ایشو تھا۔ اس طرح پاکستان کو انیشل بہت زیادہ مسائل، پھر پاکستان کے پاس سینٹرل بینک نہیں تھی، اسٹیٹ بینک نہیں تھی، تو اسٹیٹ بینک بنائی گئی جو 1947 میں اس کا بنیاد رکھا گیا اور 1948 میں وہ بن گئی۔ جی اگر آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ یہ تو بات حقیقت ہے، کیونکہ سب سے بڑا، جیسے میں ابھی آئین کا مسئلہ ڈسکس کروں گا، تو آئین کے مسئلے میں یہ تھا کہ پاکستان اور انڈیا تو بن گئے، لیکن وہ چیزیں تو آئینی حیثیت سے کی جا رہی تھی۔ تو 1935 کا ایکٹ جو تھا، وچ واز دا لاسٹ ایکٹ آف یونائٹڈ انڈیا، گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935، it became the first act of first constitution of Pakistan and India, both independent countries۔ اب کیونکہ دونوں ممالک آئین نہیں بنا سکتے تھے اس وقت فوراً، تو انہوں نے پرانے آئین کو جو ہے کچھ امنڈمنٹس کے ساتھ اس میں تبدیلیاں کر کے اس آئین کا حصہ بنا دیا، نئے ملکوں کا حصہ بنا دیا۔ تو اس آئین میں ہی یہ گنجائش نہیں تھی، کیونکہ وہ تو جو آئین 1935 میں بنا تھا تو وائسرائے جوازدہ تھا ان کے سامنے، تو اب وہ بالکل سیم چیز ہو گئی، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن زیادہ عرصے تک نہیں رہی۔ اس کے بعد پھر ہمارے جو گورنر جنرل تھے وہ آنسربل نہیں ہوتے تھے، پھر انہوں نے کچھ اس میں امنڈمنٹس بھی کر لی۔ تو اس حیثیت سے اس کو اگر مزید آپ اس کو اگر ان ڈیٹیل آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو خالد بن سعید کی ایک کتاب ہے دا فارمیٹو فیز آف پاکستان، اس کو آپ دیکھ لیں۔ اس میں انہوں نے A to Z آرٹیکلس کو بھی ڈسکس کیا ہے کہ کون کون سے آرٹیکلس جو ہے اس میں چینج ہوئے۔ اس کے علاوہ ایک اور کتاب بھی ہے حامد خان کی دا کانسٹیٹیوشنل اینڈ پولیٹیکل ہسٹری آف پاکستان، اس میں بھی انہوں نے تفصیلاً اس کو ڈسکس کیا ہے۔ لیکن خالد بن سعید کا آئین والا ایریا جو ہے زیادہ اسٹرانگ ہے میں سمجھتا ہوں، حالانکہ حامد خان بھی سپریم کورٹ کے وکیل ہیں بڑے، لیکن جو خالد بن سعید نے لکھا ہے اس کو کافی تفصیلاً بہتر لکھا ہے، اگر آپ دونوں میں سے دیکھیں گے تو اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کانسٹیٹیوشنل جو ایشو تھا وہ بھی اپنی جگہ پر رہا، تو اس لیے یہ شروع کے سارے ایشوز تھے۔ گورنر نے جو پہلے ہمارے گورنر جنرل بنے وہ قائد اعظم بنے، وہ خود انہوں نے فیصلہ لیا کہ وہ پاکستان کے گورنر جنرل بنیں گے، اور پرائم منسٹر انہوں نے لیاقت علی خان کو بنایا۔ تو لیاقت علی خان بیکیم دا فرسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان اینڈ قائد اعظم بیکیم دا فرسٹ گورنر جنرل آف پاکستان ان 1947۔ قائد اعظم نے خود آئین کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کانسٹیٹیوٹ اسمبلی بنائی تھی، وچ واز کریٹڈ آن 10 اگست 1947، 10 اگست کو ہوئی، جس کو جناح صاحب نے 11 اگست کو اسپیچ بھی کی جو ان کی مشہور اسپیچ ہے، اور قائد اعظم اس کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کے صدر تھے۔ اب قائد اعظم مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ بھی تھے، پاکستان کے فاؤنڈر بھی تھے، کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کے صدر بھی تھے، اور ملک کے گورنر جنرل بھی تھے، اور صحت ان کی ویسے ہی صحیح نہیں تھی۔ تو ایک لحاظ سے اگر آپ دیکھیں گے تو بہت ساری جو رسپانسبلٹیز تھی وہ قائد اعظم پر بالکل شروع میں ہی تھی۔ تو کانسٹیٹیوٹ اسمبلی جو انہوں نے 10 اگست کو بنائی، اس کو انہوں نے 11 اگست کو اس میں خطاب کیا، اور وہ اسپیچ ان کی مشہور اسپیچ ہے۔ کسی کو یاد ہے آپ میں سے کیا اسپیچ کی تھی جناح صاحب نے 11 اگست کو؟ کیا کہا تھا انہوں نے؟ جس میں انہوں نے کہا تھا یو آر فری ٹو گو ٹو ٹیمپلس، آپ آزاد ہیں۔ 2 دفعہ کہا تھا کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے، آپ آزاد ہیں مندروں میں اور مسجدوں میں جانے کے لیے، آپ کا مذہب، آپ کا عقیدہ، آپ کا رنگ، آپ کا نسل کوئی بھی ہو، اس ریاست پاکستان کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ہمارے لیے آپ ایک شہری کی حیثیت رکھتے ہیں، ایز اے سٹیزن آپ حیثیت رکھتے ہیں۔ تو یہ جناح صاحب کی مشہور اسپیچ ہے 11 اگست 1947 کی، اور اس قسم کے خیالوں کا اظہار قائد اعظم اس سے پہلے بھی کر چکے تھے۔ اس بات کا حوالہ آپ کو ملے گا اگر آپ اس بات کو تفصیلاً پڑھنا چاہتے ہیں تو ایک کتاب ہے سید سبت حسن کی جس کا نام ہے نوید فکر۔ اس کتاب کا جو چیپٹر ہے اسٹیٹ، اسلامی ریاست کتاب کا نام ہے، اسلامی ریاست چیپٹر کا نام ہے، کتاب کا نام ہے نوید فکر، اس کا اندر جو چیپٹر ہے اس کا نام ہے اسلامی ریاست
اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ کلیئر ہو جائے گا کہ قائد اعظم کس طرح کا پاکستان بنانا چاہتے تھے. ٹھیک ہے، تو کانسٹیٹیوشن اسمبلی اور کانسٹیٹیوشن پہ تو ہم آ رہے ہیں. اس سے پہلے یہ باقی جو ایشوز ہیں میں آپ کو جلدی میں وہ بتاؤں کہ باؤنڈری کا جو ایشو ہے اس کو آپ کو پتہ ہے کہ ریڈ کلف کو رسپانسبلٹی دی گئی کہ کیونکہ وہ جج تھے تو انہیں یہ دیا گیا کہ وہ ریڈ کلف جو ہے وہ باؤنڈری کو تقسیم کریں. انہوں نے پھر پنجاب کو 2 حصوں میں کیا. سندھ اسمبلی سے بل پاس ہوا اور سندھ اسمبلی پاکستان میں شامل ہوئی. بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایسٹ بنگال اینڈ ویسٹ بنگال. اور KPK میں ریفرینڈم ہوا اور ریفرینڈم کے ذریعے جو ہے طے پایا کہ وہ پاکستان کا حصہ بنے. اسی طرح شروع میں پاکستان کے 4 صوبے تھے. کون کون سے صوبے تھے پاکستان کے؟ سندھ، پنجاب، KPK اور بنگال. بلوچستان پاکستان کا صوبہ 1970 میں بنا ہے اور KPK کا اس وقت نام NWFP تھا. ٹھیک ہے، جو اس کا کوئی نام نہیں تھا، اس کی لوکیشن تھی. جیسے ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، میں کہوں کہ وہ کونے میں بیٹھا ہوا ہے، جو آخری اور لیفٹ کونے میں بیٹھا ہوا ہے وہ، تو آپ سمجھ لیں کہ نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس، تو وہ اس کی لوکیشن تھی، اس کا نام نہیں تھا. تو 18ویں ترمیم میں اس کو آئیڈینٹی دی گئی نام کی، اس لیے اس کا نام خیبر پختونخوا رکھا گیا 18ویں ترمیم 2010 میں جب ہوئی. وہ پھر 18ویں ترمیم پہ جب ہم آئیں گے تو اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے. لیکن 4 پاکستان کے یہ صوبے تھے شروع میں. تو یہ صوبے اس طرح ملک میں شامل ہوئے. KPK میں ریفرینڈم، بلوچستان سندھ کی اسمبلی نے ڈیسائیڈ کیا، پنجاب کے 2 حصے ہوئے اور اسی طرح بنگال 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوا اور پھر پاکستان بن گیا. یہ 17 اگست 1947 17 اگست 1947 1970 میں ایز اے اسٹیٹ وہاں ریفرینڈم نہیں ہوا. اسمبلی تو ان کے پاس تھی نہیں کیونکہ وہاں اسٹیٹس تھیں، جیسے کلات اسٹیٹ تھی اور ڈفرینٹ اسٹیٹس تھی. تو ان اسٹیٹس کے جو آنر تھے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا. ان میں سے زیادہ تر ایکٹیو جو مسلم لیگ کے ممبر تھے وہ قاضی عیسیٰ قاضی عیسیٰ جو قاضی فائز عیسیٰ کے فادر ہیں، ہمارے جو جسٹس ہیں ابھی سپریم کورٹ کے، ان کے جو فادر تھے وہ قائد اعظم کے دوست بھی تھے اور مسلم لیگ کے ایکٹیو ممبر تھے. مسلم لیگ کو بلوچستان میں ریپریزنٹ کرتے تھے. تو انہوں نے جو ہے پھر قائد اعظم کا اس بات پہ ساتھ دیتے ہوئے بلوچستان کو مرج کیا پاکستان کے ساتھ. اس طرح اور بہت ساری اسٹیٹس تھیں جو آفیشلی کسی صوبے کا حصہ نہیں تھی، جیسے خیرپور اسٹیٹ تھی، جیسے بہاولپور تھی، جیسے دیر، ہنزا، چترال، یہ سب اسٹیٹس تھی. ہنزا، چترال، دیر 1969 میں پاکستان میں شامل ہوئی ہیں، مطلب تقریباً بلوچستان کے ساتھ کیونکہ وہ پھر آئیں گے، میں وہ تفصیل میں آپ کو پڑھاؤں گا. جب یحییٰ خان نے LFO دیا تھا، لیگل فریم ورک آرڈر، تو اس کے تحت انہوں نے ان سب کو لے لیا تھا. خیرپور کو انہوں نے 1 یونٹ جب بنایا 1955 میں، تو اس میں خیرپور کو انہوں نے مرج کر لیا صوبہ سندھ میں، اور صوبہ سندھ تو آلریڈی پاکستان میں تھا، تو اس طرح مرج ہوا. اور اس میں باقاعدہ ایگریمنٹ ہوا تھا خیرپور کے جو ٹالپور تھے آنر ان سے. اس سے پہلے خیرپور الگ ریاست تھا اور ایون خیرپور کی پولیس، خیرپور کا سسٹم بالکل الگ ہوتا تھا. ہندوستان 1947 میں 1947 سے پہلے بہاولپور، خیرپور، ان کی کرنسی الگ ہوا کرتی تھی، ان کی پولیس الگ ہوا کرتی تھی، ان کا سسٹم الگ ہوا کرتا تھا. تو ابھی بھی خیرپور کے وہ میر مہدی ہیں جو لنڈن میں، یورپ میں، انگلینڈ میں رہتے ہیں، تو وہ اس پر کافی بات چیت کرتے ہیں. ان کے کچھ انٹرویوز ہیں، اگر آپ سننا چاہیں تو خیرپور کے بارے میں ان کی تفصیل ہے میر مہدی کی. ٹھیک ہے، تو اس طرح پاکستان جو ہے وہ ریڈ کلف نے طے کیا اور پھر باؤنڈری اس طریقے سے بنی کہ کوئی اس میں جسٹس نہیں تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ریڈ کلف پرو کانگریس تھا. ریڈ کلف ظاہر ہے ماؤنٹ بیٹن کی بات مان رہے تھے اور ماؤنٹ بیٹن پرو کانگریس تھے، جس کی وجہ سے باؤنڈری میں جو ہے انڈیا کو بڑا فائدہ دیا گیا. وہ اسٹیٹس جو پاکستان کو ملی وہ بھی انڈیا کو دی گئی، جیسے حیدرآباد دکن پاکستان کا حصہ تھا، اس پر بھی انڈیا نے قبضہ کر لیا. فیروز پور تھا یا گرداسپور تھا. اس طرح مختلف اسٹیٹس تھیں جو یہاں کشمیر کو ایون دیکھیں آپ، وہ آج تک کنفلکٹ بن گیا. تو اس طرح باؤنڈری کو بالکل واضح طور پر ریڈ کلف نے طے ہی نہیں کیا. اس کی ایک خاص وجہ یہ تھی کہ میں سمجھتا ہوں ایک تو
प्रो कांग्रेस भी थे, दूसरा हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क था। और जिन्होंने पिछली क्लास मेरी अटेंड की है उन्होंने भी ये चीज़ समझी होगी कि कैबिनेट मिशन प्लान जब हुआ था 1946 में, आपको याद है मैंने एक क्लास में पढ़ाया था पिछली में, कैबिनेट मिशन प्लान जिसको कायद-ए-आज़म ने एक्सेप्ट किया था, जिसमें ग्रुप सिस्टम बना था कि हिंदुस्तान को तकसीम ना करें, मुत्तहिद रखें, तो कायद-ए-आज़म ने उसे एक्सेप्ट किया था। तो अंग्रेज़ ये बात समझते थे कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है और इसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। अभी देखें इंडिया ने पॉपुलेशन में क्रॉस कर लिया है चाइना से, इवन पहले नंबर पर पॉपुलेशन में। तो आप समझ लें कि अगर बांग्लादेश, पाकिस्तान और हिंदुस्तान साथ होते तो और ज़्यादा उनका हर लिहाज से उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी, शायद क्वालिटी का अंदाज़ा नहीं है लेकिन आबादी के लिहाज से और एरिया के लिहाज से बड़ा होता। तो अंग्रेज़ इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे थे, वो चाहते थे कि किसी तरीके से डिवाइड किया जाए इसको। अंग्रेज़ क्योंकि उनका दौर गुज़र चुका था, वो इस बात को समझ रहे थे कि अब वो दुनिया को इन फ्यूचर रूल तो करेंगे लेकिन अब उसको फिज़िकली रूल नहीं करेंगे, अब उसको वो प्रॉक्सी वे से रूल करेंगे, इनडायरेक्ट वे से रूल करेंगे। तो एक लिहाज से उन्होंने पाकिस्तान, इंडिया और इन जो नए नए मुल्क सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद आज़ाद हुए उनको उन्होंने एक लिहाज से, इंडिया ने तो उसको कॉलोनी ख़त्म कर दी लेकिन दूसरे लिहाज से वो यूएसए की कॉलोनी बनना शुरू हो गए, क्योंकि यूएसए उस वक्त सुपर पावर बन के उभर के सामने आ गया था। यूएसए एंड यूएसएसआर बहुत बाद में फिर यूएसएसआर को उन्होंने काउंट किया। तो इस वजह से उन्होंने कुछ मामलात को अधूरा छोड़ दिया, ये जानबूझ के। इसकी साइंस होती है, ये कोई ऐसे इत्तेफाक से चीज़ें नहीं होती, हर चीज़ की साइंस होती है। किसी को पढ़ाना है उसकी एक साइंस है, किसी की ज़िंदगी बेहतर करनी है उसकी साइंस है, लोगों को तबाह करना है, कौमों को तबाह करना है, मुल्कों को तबाह करना है, लोगों को तालीम नहीं देनी, इसकी भी एक साइंस है। हर चीज़ की साइंस होती है। तो उन्होंने इस साइंस को इस्तेमाल करते हुए कि इंडिया और पाकिस्तान के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो हमेशा रहें, उन्होंने इस साइंस को इस्तेमाल करते हुए और वो किया। उसका नतीजा आज तक आपके सामने है कि हम सिर्फ ये बस भागदौड़ में ही और कंपटीशन में एक दूसरे के साथ हैं, बाकी तो कोई उसकी डेवलपमेंट नज़र नहीं आती। हमने अपनी लोगों की ज़िंदगी, इवन इंडिया में भी, इंडिया तो काफ़ी चीज़ों में हालांकि बेहतर भी हो गया है लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि इंडिया में पब्लिक की लाइफ पर कितना काम हुआ है, इतना आपको नहीं मिलेगा। पाकिस्तान में तो और भी पीछे मिलेगा लेकिन मैं इंडिया बेहतर है इस वजह से बात कर रहा हूँ। कंपेरेटिव अगर आप देखेंगे यूरोप या गल्फ़ कंट्रीज़ में, चाइना हमारे बाद आज़ाद हुआ, इन 1949 चाइना आज़ाद हुआ। चाइना को हमने यूएनओ का मेंबर तस्लीम किया और वो चाइना है, आप देखें कहाँ स्टैंड करता है और हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो ये सब बेड गवर्नेंस है कंटिन्यूसली पाकिस्तान में, और इस तरह की स्ट्रक्चर लोगों को तालीम से, शऊर से लाताल्लुक़ रखना और स्ट्रेटजी ऐसी बनाना कि मुल्क जो है वो डेवलप ना हो। तो ये कुछ क्लास का इंटरेस्ट होता है, पूरे मुल्क का इंटरेस्ट नहीं होता। अवाम एक लिहाज से रिलीफ चाहता है, हर लिहाज से। हमें इस बात से, अवाम को इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही है या किस सूबे की पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही है, आया वो सेक्युलर है आया वो रिलीजियस है। हमें तो लोगों को रिलीफ चाहिए, लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो। अच्छी गवर्नमेंट, वेलफेयर स्टेट हम किसे कहते हैं? अगर हम कहें कि वेलफेयर स्टेट है या रियासत माँ की तरह जो हम कॉन्सेप्ट देते हैं, उसका बुनियादी कॉन्सेप्ट क्या होता है कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो। आप यहाँ से निकले बाहर, आप महफूज हों, आपको परेशानी ना हो कि कोई आपके मोबाइल छीन लेगा, कोई आपसे पैसे छीन लेगा। फिर आप पाकिस्तान से बाहर जाएं तो आपके पासपोर्ट की रिस्पेक्ट हो कि आप पाकिस्तानी हैं, तो लोग जो है आपके करीब बैठना पसंद करें, आपके करीब उठना पसंद नहीं करें। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके मुल्क का, आपकी कौम का स्टेटस बनाती हैं। अवाम ये चाहता है। अब अवाम को आप ये कहें कि हमने रोज़ा रखा, हमने नहीं रखा, इतने टाइम नमाज़ पढ़ी, तस्बीह हाथ में, या आप अवाम को कहें कि जी ये भुट्टो या हम सिंधी हैं या हम बलोच हैं या हम जमात इस्लामी हैं, कोई भी, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी को हिट करके नहीं कह रहा हूँ, मतलब इन जनरल अगर आप देखेंगे तो अवाम आपसे रिलीफ चाहता है, कोई भी अवाम हो, किसी भी मुल्क का अवाम हो। तो वो शुरू से उसका एक मसला रहा है फ्राम 1950s। तो पाकिस्तान बनने के बाद, इस बाउंड्री तकसीम के बाद, जो दूसरा बड़ा इशू था वो वाटर इशू था, पानी का इशू, जो सॉल्व हुआ 1960 में। क्या हुआ 1960 में? इंडस बेसिन ट्रीटी साइन हुआ।
اور 1960 میں یہ سائن ہوا، اور اس کے سائن ہونے کے بعد صوبے جو ہے وہ تقسیم ہوئے، دریا جو ہے وہ تقسیم ہوئے ایسٹرن ریورس اینڈ ویسٹرن ریورس میں۔ ہمارے پاس پاکستان میں جو ٹوٹل دریا ہیں ان کی تعداد ہے 24 پاکستان میں جو دریا بہتے ہیں ان کی میں تعداد بتا رہا ہوں 24 ہے، اور جس میں سے سندھ میں 4 ہیں، پنجاب میں 5 ہیں، اس لیے پنجاب کو پنج آب کہا جاتا ہے، یعنی 5 دریاؤں کا پانی، اور بلوچستان میں 7 ہیں، KPK میں 8 ہیں۔ تو 1960 میں یہ طے پایا کہ یہ معاہدہ کراچی میں ہوا اور ورلڈ بینک کی انفلوئنس سے ہوا، جس میں انڈین پرائم منسٹر جواہر لال نہرو موجود تھے اور پاکستانی پریزیڈنٹ ایوب خان موجود تھے۔ دونوں کی ہم آہنگی سے یہ معاہدہ طے پایا 1960 میں، اور 3 جو ایسٹرن ریورس تھی وہ انڈیا کو دی گئی، ویسٹرن ریورس پاکستان کو دی گئی۔ ویسٹرن ریورس میں انڈس، جہلم اور چناب تھے 3 دریا جو پاکستان کو دیے گئے، اور راوی، ستلج اینڈ بیاس انڈیا کو دیے گئے۔ اس کا مقصد ہے کہ جو انڈیا کے حصے میں ریورس ہیں، انڈیا ان پر ڈیم بنائے، اس کے پانی کو استعمال کرے، ہم انڈیا کو روک نہیں سکتے، لیکن جو ہمارے حصے میں دریا ہیں ان کو نہ انڈیا روک سکتا ہے نہ ان پر ڈیم بنا سکتا ہے۔ اس معاہدے کا اصل مقصد یہ ہے، اور اس معاہدے کے بدلے ایوب خان نے انڈیا سے پیسے بھی لیے، انڈیا سے کینالز بھی بنوائے پاکستان میں، انڈیا سے انہوں نے ایگریکلچر کو ڈیولپ کرنے کے لیے مشینیں بھی لی تاکہ ہم اپنے ملک میں ایگریکلچر کو ڈیولپ کریں، یہ سب چیزیں طے پائیں۔ اگر ایگریمنٹ نیوٹرل ہے، یہاں ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ایگریمنٹ نیوٹرل ہے تو انڈیا ہمیں یہ سب کچھ کیوں دے؟ ہم تو انڈیا کو نہیں دے رہے، تو انڈیا ہمیں کیوں دے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ نیوٹرل نہیں ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا کہ اگر اس میں جسٹس کی بات ہے کہ بھئی آپ ایک شخص کو 1 کلو چینی دے رہے ہیں اور 1 کلو آٹا آپ اس سے لے رہے ہیں، تو برابر کی بات ہوگی، تو آپ اس کو جو ہے وہ زیادہ پیسے اوپر سے کیوں دے رہے ہیں؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ انڈیا ڈیزرو نہیں کرتا تھا وہ 3 دریا اکارڈنگ ٹو دا انٹرنیشنل لا۔ جو انٹرنیشنل UN کا قانون ہے وہ کہتا ہے کہ جو دریا بہتے ہوئے دریا ہیں، جو دریا بہہ رہے ہیں، ان پر لاسٹ والوں کا رائٹ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو 6 دریا ہمارے پاس آ رہے ہیں وہ کس کے ہوئے؟ ہمارے ہوئے۔ تو ہم اگر معاہدہ کر کے انہیں 3 دریا دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم اپنے 3 دریا انہیں دے رہے ہیں، ہم کوئی پانی کا ایگریمنٹ، مناسب ایگریمنٹ نہیں کر رہے ہیں۔ دنیا کے بہت سارے دریا ہیں، ایمیزون ریور ہے، دریائے نیل ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک میں بہتے جا رہے ہیں، اگر پیچھے والے روک دیں گے تو لاسٹ والے کہاں جائیں گے؟ تو UN کا قانون اس لیے ہے کہ بہتے ہوئے دریا پہ لاسٹ والوں کا رائٹ ہے۔ تو اس وجہ سے اگر دیکھا جائے تو اٹ واز دا وائلیشن آف انٹرنیشنل لا آف UNO، انڈس بیسن ٹریٹی جو 1960 میں سائن ہوا۔ اور انڈس بیسن ٹریٹی بیسکلی یہ طے کیا انڈس بیسن ٹریٹی نے کہ انڈیا اور پاکستان میں پانی تقسیم کس طرح کیا جائے، اور اس کے بعد انڈیا نے ابھی بھی ڈیم بنائے ہوئے ہیں، انڈس ریور پر بھی، جہلم پر بھی، کرشن گنگا ڈیم اس کا جو ہے وہ مشہور ہے۔ تو اس طرح اور ڈیفرنٹ ڈیمز انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، لیکن یہ پانی کی جو تقسیم تھی یہ 2 ملکوں کے درمیان تھی۔ پھر پاکستان میں ایک اور ایگریمنٹ طے پایا 1991 میں، اور وہ ایگریمنٹ تھا IRSA، IRSA، انڈس ریور سسٹم اتھارٹی۔ یہ جو طے پایا اس کا مقصد تھا کہ یہ صوبوں میں پانی کو تقسیم کرے گا کہ کس صوبے کو پانی کا کتنا شیئر دیا جائے، جو کہ خود ایک اس پر بھی کانفلکٹس ہیں۔ یہ جو ڈیم کے ایشوز آپ کو نظر آتے ہیں، یہ سب آتے ہیں، یہ سب اس سے ایک وابستہ چیز ہے کہ IRSA کو جو ہے وہ بہتر سے بہتر کیا جائے تاکہ صوبوں کو اپنے پانی کا رائٹ شیئر ملے۔ جی محمد ایوب نے جو 3 ریور ہمارے ان کو دے دی، لیکن سر ان کے دور میں کافی ہماری اکنامیکل ڈیولپمنٹ بھی بہت ہوئی تھی، ایگریکلچر کی، اور کافی سارے مطلب کینال سسٹم بھی بہت بیٹر ہو گئے، تو اس وقت ہماری اکنامی بہت زیادہ ہو گئی، تو یہ ہمارا نقصان تھا یا فائدہ کام کیا؟ ان کے دور میں گرین ریولیوشن بولا جاتا ہے ایوب خان کے دور میں، اور اس پہ ایک آرٹیکل ہے ہینا پپٹ کا، نام لکھیں آپ، اس کا آرٹیکل پڑھ لیجئے گا ایوب خان کی لینڈ ریفارمز پر اور ایوب خان کے دور پر۔ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ایوب خان کا جو دور ہے، اور ایوب خان جس کو لینڈ ریفارمز کہہ رہے ہیں، اور ایوب خان نے جس طرح تقسیم کی ہے چیزوں کو، جس طرح مینیج کیا ہے،
بنیادی طور پر انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ بنیادی طور پر یہ ایوب خان کا اس طرح کا جو بنایا ہوا اسٹرکچر ہے، ہینا پپن نے بتایا کہ ایوب خان کے دور میں پاکستان میں 22 خاندان اتنے امیر تھے کہ وہ پاکستان کو خرید کر سکتے تھے۔ اس میں حبیب فیملی تھی، بہت ساری فیملیز ہیں، میں نام نہیں لے رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ اس آرٹیکل کو پڑھیں گے تو آپ کو کلیئر ہوگا۔ اس کی ایک وجہ تھی، ایوب خان نے جو گرین ریولیوشن کا نام لیا، وہ انہوں نے نام یہ لیا کہ دریا 3 دے دیے، اس کے بدلے انہوں نے کینال بنوا دیے، ٹھیک ہے، 4 کینال ہیں یا 5، اس کی تعداد ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے، آپ سرچ کر لیجئے گا۔ انڈیا نے جو اسے بنوا کے دیے، اور اس کے علاوہ انڈیا نے جو انہیں ٹریکٹرز اور جو مشینری دی اس کو انہوں نے یوز کیا۔ ایوب خان نے لینڈ ریفارمز کی۔ لینڈ ریفارم جو ایوب خان نے کی وہ یہ کی، لینڈ ریفارم سب کو پتہ ہے نا کیا ہوتا ہے؟ لینڈ ریفارمز سے مراد ہے کہ 1947 کے بعد جیسے پاکستان بنا تو پاکستان میں لوگوں کے پاس زمینیں تھیں بڑے مقدار میں، ابھی بھی ہیں، کسی کے پاس 1000 ایکڑ ہے، کسی کے پاس 2000 ایکڑ ہے۔ اس ایکڑ کو مجھے نہیں پتہ کہ آپ اس کی کوانٹیٹی کو سمجھ پا رہے ہیں یا نہیں سمجھ پا رہے، لیکن بیسیکلی یہ جو فیوڈل سسٹم تھا نا، فیوڈل سسٹم کہتے ہیں جاگیردارانہ نظام کو، جہاں پر لوگوں کے پاس زیادہ مقدار میں زمینیں ہوں۔ ہندوستان میں انگریزوں سے پہلے زمینیں عوام کے پاس نہیں ہوا کرتی تھی، حکومت کے پاس ہوا کرتی تھی، مغلوں کے پاس ہوا کرتی تھی۔ زمین جو ہے وہ سرکار کی ملکیت ہوتی تھی، سرکار اپنے وزراء کو، اپنے بیوروکریٹس کو، اپنے امپلائیز کو رسپانسبلٹی دیتی تھی کہ اس زمین میں آپ کھیتی باڑی کروائے جتنی بھی ہو سکتی ہے، اور پھر اس سے جو آمدنی آئے سرکار کو دے، وہ چیزیں سرکار بیچے گی۔ اس کی مثال میں آپ کو حضرت یوسف کا اگر آپ قصہ تھوڑا ذہن میں کریں تو وہ کیا کرتے ہیں، اناج کو جمع کرتے ہیں، حکومت اناج کو جمع کرتی ہے، پھر پبلک کو جو ہے وہ سیل کرتے ہیں۔ تو اس قسم کا کانسیپٹ تھا مغلوں کے پاس بھی۔ تو مغلوں نے وہ جو سارا یہ اس قسم کا جو کانسیپٹ تھا، کیونکہ مغلوں کے پاس کینالز اور یہ سسٹم تھا نہیں، دریا تو بہتے تھے لیکن ان کے پاس کینال بنانا اور یہ اتنا ڈیولپ سسٹم نہیں تھا، انگریزوں نے آ کے بعد میں بنایا۔ تو وہ بارشوں کا انتظار کرتے تھے کہ بارشیں مونسون ہو تو اس کے بعد زمینیں جیسے ابھی تھر میں آباد ہوتی ہیں تو ویسے زمینیں آباد ہو۔ انگریز جب آئے تو انگریزوں نے، کیونکہ ان کے پاس سارا کچھ نظام تھا، تو انگریزوں نے آتے ہی میپ کے تحت، میپ کو فالو کرتے ہوئے دریاؤں سے کینال نکالے اور وہ کینال زمینوں تک پہنچائے، پھر ان زمینوں کے کینالوں سے چھوٹے چھوٹے اور کینال نکالی، شاخیں نکالی، پھر ان میں لوگوں کے ٹرنکس بنائے کہ بھئی ہفتہ ہے، 2 دن، اگر آپ کے پاس 200 ایکڑ زمین ہے تو 2 دن پانی آپ کے پاس ہوگا، یعنی سنڈے اور منڈے، پھر ٹیوزڈے اور وینسڈے ان کے پاس ہوگا، پھر تھرسڈے ان کے پاس ہوگا، ان کے پاس کم زمین ہے تو 4 گھنٹے ان کے پاس ہوگا۔ اس طرح انہوں نے ڈیوائیڈ کر کے پورے ہندوستان میں پانی پہنچایا، جگہ جگہ تک، جن تک پہنچ سکتا تھا، جیسے تھر میں نہیں پہنچ سکتا، راجستھان میں نہیں پہنچ سکتا تو وہاں نہیں پہنچایا، لیکن باقی 3 بڑے دریا تھے، انڈس، گنگا، جمنا، ان ریور سے انہوں نے دریا نکالے اور پورا جار بچھایا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ ایگریکلچر ہونے شروع ہوا۔ اور انگریزوں نے پھر کیا کیا کہ کیونکہ پہلے زمینیں حکومت کے پاس تھی تو انگریزوں کے جو وفادار ہوتے تھے، جو لائلس ہوتے تھے انگریزوں نے، اور وہ کوئی اچھے لوگ نہیں ہوتے تھے، گنڈے ٹائپ لوگ ہوتے تھے، انگریزوں نے ان کو زمینیں بڑے تعداد میں دے دی کہ بھئی یہ 5000 ایکڑ زمین تمہاری، یہ 3000 ایکڑ زمین تمہاری، یہ 2000 ایکڑ زمین تمہاری۔ اب انگریزوں کا یہ کام کرنے کا مقصد یہ تھا، کیونکہ فیوڈلزم ان کے پاس تھا یورپ میں، یہاں نہیں تھا، تو وہ وہاں کے فیوڈلزم کو یہاں لانا چاہتے تھے، اس لیے کیونکہ اب اگر اس نے کسی کو 2000 ایکڑ زمین دے دی ہے تو اس 2000 ایکڑ زمین پر جو لوگ آباد ہیں اس کی ڈیلنگ انگریز صرف اس وڈیرے سے کرے گا، زمیندار سے کرے گا۔ اس لیے انگریزوں نے جان بوجھ کے یہاں جو ہے وہ جار بچھایا زمین کا، تو دیٹ از کالڈ فیوڈلزم، یہ فیوڈلزم ہونے لگا، اور یہ جاگیردارانہ نظام ابھر کر 1947 تک ہندوستان میں ابھر کر سامنے آیا۔ 1947 میں جیسے پاکستان اور انڈیا الگ ہوئے تو انڈیا نے یہ طے کیا کہ ہمارے پاس یہ جو جاگیردارانہ نظام ہے اس کو ہم ختم کریں گے، اور انہوں نے لینڈ ریفارمز کر دی۔ لینڈ ریفارم کا مقصد ہے کہ انہوں نے کہا کہ کوئی بندہ، کوئی ملک کا باشندہ جو ہے بڑی تعداد میں زمین نہ رکھے، تھوڑے تعداد میں رکھ سکتا ہے، اتنی جس سے وہ خود اپنی یوز ہوتی ہیں، کرائے پر دے اور اس سے دوسرے لوگ کھیتی باڑی کریں اور وہ ان کو ایکسپلائٹ کرتا رہے۔ تو انگریزوں نے اس کو
بڑھایا. ہندوستان نے 1947-48 تک اس کو ختم کر لیا. پاکستان میں یہ برقرار رہا, اور پاکستان نے برقرار جب رہا تو اس کے بعد اب جو آپ کا سوال ہے, پتہ نہیں کیا نام ہے آپ کا جو سوال ہے, 1959 میں ایوب خان نے اس کو ختم کرنے کے لیے پلاننگ کی کہ زمینیں لوگوں کے پاس بڑے مقدار میں ختم نہ ہو. اب ختم کیسے کرنے کی انہوں نے کوشش کی؟ انہوں نے کہا, جو ریول انہوں نے نکالا, جو آرڈر نکالا, میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ ایک فیملی میں ایک شخص 500 ایکڑ زمین رکھ سکتا ہے. وہ زمین جو دریاؤں پر آباد ہوتی ہے, وہ کتنی رکھ سکتا ہے؟ 500 ایکڑ. 500 ایکڑ میں آپ کو بتاؤں, کراچی یونیورسٹی 100 ایکڑ میں ہے, ٹھیک ہے, سندھ یونیورسٹی 800 ایکڑ میں ہے. تو وہ 500 ایکڑ کی اجازت دے رہے ہیں کہ آپ 500 ایکڑ جو ہے رکھ سکتے ہیں, اور 1000 ایکڑ آپ وہ زمین رکھ سکتے ہیں جو بارشوں پر آباد ہوتی ہے. فیملی میں کون؟ ایک بندہ. اب مجھے بتائیں, ایک دادا ہے, جتوئی ہے, وہ بھٹو ہے, وہ کوئی بھی ہے, شریف ہے, وہ ملک ہے, یا KPK کا, بلوچستان کا خان ہے, اس کے پاس زمین ہے 8000 ایکڑ. کیا وہ اپنی فیملی میں اس کو ڈیوائیڈ نہیں کرے گا؟ فیملی میں اس کو ڈیوائیڈ کر دے گا. اور جو ایوب خان نے یہ بھی کہا کہ جو آپ یہ زمین رکھیں, اور پھر جو آپ کی بچ گئی زمین وہ حکومت کو دے دیں. حکومت اس کے بدلے آپ کو جو انڈیا اس کو دے رہا ہے نا, ماڈرن ٹیکنالوجی, وہ اس کو دے گا. آپ کو یہ بات سمجھ آئی؟ تو لوگوں نے کیا کیا, پاکستان کے زمینداروں نے, وہ بہت سمجھدار ہیں, وہ بہت آگے کا سوچتے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ ہماری کچھ زمینیں ایسی ہیں جو نہ بارشوں میں آباد ہوتی ہیں نہ دریاؤں میں آباد ہوتی ہیں, جو کسی کام کی نہیں ہیں, جو بنجر ہیں. وہ زمینیں حکومت کو دے کر اس کے بدلے انہوں نے مشینری لے لی, اور اس مشینری میں ایکسپلائٹیشن شروع ہو گئی. اس نظام کو ایوب خان نے کہا گرین ریولیوشن, اور اس نظام کو انہوں نے کہا لینڈ ریفارمز. اگر آپ GDP اور GNP دیکھیں گے, اگر آپ اس کی گراس لیول پر اس کی فگر دیکھیں گے, تو آپ کو لوگوں کی زندگی میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ڈالر کی ویلیو زیادہ تھی اور اب کم ہے, تو 1947 میں 1 روپی 1 ڈالر واز ایکویلنٹ, دونوں برابر تھے. اور اب آہستہ آہستہ ڈالر ڈی ویلیو ہوتا جا رہا ہے. تو ایوب خان کے دور میں کم ڈی ویلیو تھا, یحییٰ خان کے دور میں اس سے زیادہ ڈی ویلیو ہوا, ضیاء کے دور میں اس سے زیادہ ڈی ویلیو ہوا, زرداری کے دور میں اس سے زیادہ. پچھلے دور میں آپ دیکھیں گے ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے, ڈالر ڈی ویلیو ہوتا جا رہا ہے. تو وہ تو وقت کے ساتھ ویسے ہی گزرتا جا رہا ہے. اگر ایوب خان کے دور میں 5 روپے اور 1 ڈالر برابر تھا تو یہ کوئی بڑی تبدیلی نہیں ہے, کیونکہ اس وقت کے 5 روپے آج کے 300 روپے, بات تو ایک ہی ہے نا. تو بنیادی جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ چیزیں دکھانا لوگوں کو, پبلک میں اس کی نمائندگی کرنا الگ بات ہے, گراس روٹ پر چیزوں کو درست کرنا الگ بات ہے. یہی لینڈ ریفارمز بھٹو صاحب نے بھی کی. بھٹو صاحب نے 1970 میں جب ٹیک اوور کیا ایز اے سول مارشل ایڈمنسٹریٹر, تو انہوں نے 300 ایکڑ زمین کی اجازت دی, لیکن انہوں نے یہ واضح کیا کہ فیملی کا ایک فرد رکھ سکتا ہے, فیملی کا ایک فرد رکھ سکتا ہے. مطلب اگر دادا نے رکھی تو بیٹے اور بیٹیاں اور پوتیاں اور بہویں یہ سب الگ الگ نہیں رکھ سکتی. تو اس لیے 300 ایکڑ زمین طے پائی. 1970 کی میں بات بتا رہا ہوں. تو کافی زمین اس لوگوں سے چھینی گئی, بہت ساری مقدار میں زمین, یہ جو سندھ کا رورل ہے, اس سے بہت ساری زمینیں عام انسانوں میں تقسیم ہوئی. 1977 میں جب بھٹو صاحب کا دور ختم ہونے والا تھا, اس سے تھوڑا پہلے انہوں نے دوبارہ لینڈ ریفارمز کی. اس میں انہوں نے کہا کہ آپ 150 ایکڑ رکھ سکتے ہیں, زیادہ نہیں رکھ سکتے. اور اس 150 ایکڑ کی امپلیمنٹیشن ہوئی نہیں, تو بھٹو ایز اے پرائم منسٹر اس سے پہلے گرفتار ہو گئے. آئی تھنک انہوں نے جون 1977 میں یہ اناؤنسمنٹ کی تھی, اور 5 جولائی 1977 کو وہ اریسٹ ہوئے تھے, اور 4 اپریل 1979 کو انہیں جو ہے ہینگ کیا گیا تھا. تو اس لیے پاکستان میں وہ جو زمینیں ہیں وہ ابھی بھی پاکستان میں مسئلہ ہے. تو یہ جاگیردارانہ نظام جو ہے, اچھا ہمارے پاس ایک مسئلہ تو ایک یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس واقعی میں ہزاروں ایکڑ زمین ہے, کچھ لوگوں کے پاس زمینیں نہیں ہیں. یہ جو آپ کچے میں آج کنفلکٹس دیکھ رہے ہیں نا سندھ کے رورل میں, تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس تو زمینیں ہیں, چلو وہ تو ہو ہی وڈیرا گیا. کچھ لوگوں کے پاس زمینیں نہیں ہیں, لیکن اس کا پبلک میں رویہ وڈیرے والا ہے. وہ کہتا ہے مجھے وڈیرا سمجھو آپ, مطلب اس کا دماغ وڈیرے والا ہے. تو یہ بات اور زیادہ خطرناک ہے, یہ بات اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے, کیونکہ جب آپ کا دماغ تسلیم, اب وڈیرا تو کہتا ہے کہ لوگ میرے سامنے جھکے. فار ایگزامپل میں آپ کو بتا رہا ہوں,
لوگوں کو جیسا میں کہہ رہا ہوں وہ ویسا کریں, لوگ میری مرضی سے چلے وغیرہ ہے, اس کی بات تو سمجھ آئی. ایک بندے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, وہ چاہ رہا ہے کہ جیسا میں چاہ رہا ہوں ویسا کرو, جو میں جس طرح آپ کو چلانا چاہتا ہوں ویسے چلیں. تو اس وجہ سے یہ بہت زیادہ ایشو ہے پاکستان میں 3-4 بڑے ایشو ہیں.